بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ گھٹنوں کا درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے، اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری دکھائی دے گی۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے، اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے، اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند پوری ضروری کیا کریں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو، اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ کھانے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ اپنے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں اور سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائے کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں، کاکروچ اور بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈال لیں، اس سے انسان
بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ انڈے کو ابالیں یا ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملائیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں اور انڈا بھی آسانی کے ساتھ چھل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپین کی تیل کو کپڑے سے لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہو تو اس پر ٹوتھ برش لگا کر اچھی طرح ملیں، اس سے آپ کا چاندی کا زیور بالکل نیو جیسا ہو جائے گا۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لون میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام استعمال کرتی ہیں۔ فریج سے اگر سبزیاں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں، اس سے فریج کی بدبو زائل ہو جائے گی۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے المونیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت سے عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی اور امراض سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد فوراً مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں، ان کا معدہ اچھی طرح کام کرے گا۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئیں کھائیں، 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک نسخہ آپ کے لیے بتاتے ہیں، نسخہ برائے نظر کی کمزوری ہے۔ سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مشری 50 گرام، دھنی مرچ 5 گرام، ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو، سونف کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ عورتیں جن کو ماہواری کی تمام تکلیف ختم، تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں، اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پئیں، حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ بریڈ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت استقبول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمراہ پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ گرتے ہوئے بال مردوں خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا تیل اور 1 چمچ کسٹرڈ آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت ہی مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اسے شیمپو سے اچھی طرح دھو لیں۔ چند دن بعد ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہو جائیں گے۔
اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہے اور روتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مقیتو 121 بار اول آخر درود شریف پڑھنے کے ساتھ بچے کو پلائے۔ روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم یہ عمل 21 دن ضروری ہے۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھائیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ذہن کھل جائے گا اور حافظہ بھی تیز ہو جائے گا۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیکوریا جڑ سے ختم۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ ایک 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چھلکا اسبگول دہی کے ساتھ استعمال کرنے چند درج ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، اسبگول کو کولیسٹرول کو کم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ گرمی، قبض، السر، معدہ تیزابیت اور دست وغیرہ دفع کرنے کو کولیسٹرول، پیشاب کی جلن، موٹاپا، ذیابیطس، بصری کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خونی بواسیر سے یقینی چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ ہری مرچ ایک سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کی زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جلستی نہیں اور رنگت خراب نہیں ہوتی۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے پرہیز کیا کریں۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ پیشاب بار بار آنا یا بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ۔ بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ واش روم میں تھوکنے سے منہ کے کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور صبح و نہار منہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے آپ کی درد رفع ہو جائے گی۔ مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھ دینے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بد ہضمی نہیں ہوگی۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے۔
موٹی موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے ان کا جسم دبلا پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ انگور کا رس صبح و نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نہاتے وقت اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں بھی گرمی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے اثرات یا برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی عادتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔